ابھی میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ منر باجی میرے کمرے میں آ گئی۔ چونکہ اب میرا من اپنی بہنوں کی طرف سے بدل گیا تھا، اس لیے جیسے ہی میں نے منر باجی کی طرف دیکھا تو انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ انہوں نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ باجی نے ایسے کپڑے پہلی بار پہنے تھے، لیکن اب بہت کچھ پہلے کا نظریہ بدل چکا تھا۔ میں اپنی بہنوں کو اور نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ جب باجی نے مجھے اپنی طرف گھورتا ہوا پایا تو آنکھ دکھا کر بولی، منر باجی، وکی، کیا دیکھ رہا ہے؟ نظر کہاں ہے تیری؟ میں ان سے نظر ہٹا کر، کہیں بھی تو نہیں، آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باجی میرے پاس آئی اور ایک تھپڑ کس کر میرے گال پر لگا دیا۔ ایک چٹاکی آواز آئی۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ میں تو سن ہو گیا تھا ان کے تھپڑ مارنے سے۔ تھپڑ کھانے کے بعد جب میں اپنے گال پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور جب ان کی طرف نظر اٹھائی تو باجی کی آنکھیں آگ اگل رہی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ انہوں نے چلا کر مجھ سے کہا، منور باجی، تو بہت بڑا حرامی ہو گیا ہے، اپنی بہنوں کو بھی ایسی نظر سے دیکھتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی اپنی بہنوں پر ایسی نظر ڈالتے ہوئے؟ تجھے تو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ایسا ہو گیا، میں سوری باجی، وہ غلطی سے ایسا ہو گیا۔ منور باجی غصے سے، کتنی بار غلطی سے ہو گیا وکی؟ میں تجھے کل سے دیکھ رہی ہوں کہ ہم دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھتا رہا ہے، اور صبح کیا کیا تو نے نوری کے ساتھ؟ اس سے اتنی بد اخلاقی سے بات کی۔ یہ تو شکر منا کہ ہم نے یہ بات ابو کو نہیں بتائی۔ میں چپ کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا۔ منور باجی، تو سوچ، جب یہ بات امی ابو کو پتہ چلے گی کہ ان کا اپنا بیٹا کتنا بدتمیز ہو گیا ہے تو ان پر کیا گزرے گی؟ کبھی سوچا ہے؟ میں سوری باجی، وہ مجھے غصہ آ گیا تھا، اس لیے میرے منہ سے سب ایسے نکل گیا۔ ابھی میں نے اتنا کہا تھا کہ باجی میرے کان پر پکڑ کر مروڑنے لگی، جس سے مجھے بہت درد ہونے لگا۔ وہ میرے کان مروڑتی ہوئی بولی، منر باجی، ایسا بھی کیا غصہ کہ اپنی بہنوں سے گالی دے کر بات کرو؟ تو ابھی جا اور نوری سے معافی مانگ۔ میں اچھا ٹھیک ہے باجی، میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ پھر باجی میرے کان چھوڑ کر مجھے غصے سے گھورتی ہوئی میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں من ہی من میں سوچنے لگا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا کسی سے بھی، اور باجی، تم نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے نا، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا، ایک دن دیکھ لینا۔ لیکن پھر من میں ایک خیال آیا کہ ان کے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتا ہوں۔ کافی دیر تک یہی سب سوچتے ہوئے میں کمرے سے باہر آیا اور نیچے چلا گیا۔ جب میں نیچے پہنچا تو سبھی کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر لیٹ گیا اور آج کے واقعے پر سوچنے لگا۔ ایسے ہی کچھ دیر سوچنے کے بعد جب میرا دماغ بھاری ہونے لگا تو میں سونے کی کوشش کرنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح اپنے وقت پر اٹھا اور اوپر بنے جم والے کمرے میں چلا گیا۔ آج میں نے روز کی نسبت زیادہ دیر کسرت کی۔ کسرت کرنے کے بعد میں نے کچھ دیر آرام کیا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو آج چھت پر منور باجی کی جگہ نوری گھوم رہی تھی۔ میری نظر جیسے ہی ان پر پڑی تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور میں نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور لگا۔ تبھی مجھے نوری باجی کی آواز چپ چاپ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی مجھے سنائی دی جو مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، نوری باجی روکھی آواز میں، وکی، رک جا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں سر جھکائے ہوئے بغیر ان کی طرف دیکھے، ہاں باجی بولیے۔ نوری باجی، وکی، تم دن بدن بگڑتے جا رہے ہو اور اب تم تو گالیاں بھی دینے لگے ہو، اور تم نے کل مجھ سے کس طرح سے بات کی، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ میرے پاس ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں بغیر ان کے جوابات کا دیے نیچے چل پڑا۔ نوری مجھے بلاتی رہی لیکن میں رکا نہیں اور سیدھا اپنی کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا اور اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے کچھ کمرے میں آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، دروازے پر کسی نے نوک کیا۔ میں نے سوچا شاید نوری باجی ہوگی، اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن جب کئی بار نوک ہوا تو میں نے جھنجھناہٹ کے دروازہ کھولا تو سامنے بغیر دیکھے ہی بولنے لگا، میں، اب کیا ہے، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو آپ؟ نازی، میں نے آپ کو کب پریشان کیا بھائیا؟ جب میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ نازی کھڑی تھی جو تھوڑا غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا اور دروازہ پھر سے بند کر لیا۔ جب میں دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا تو وہ غصے سے شروع ہو گئی، نازی، میں نے آپ کو کب پریشان کیا ہے بھیا؟ جاؤ، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔
میں نے تجھ کو تھوڑی کچھ کہا، وہ مجھے لگا باجی ہوگی اس لیے ایسا کہا میں نے۔ نازی ویسے میں نے جو سنا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ کیا سنا ہے تم نے؟ نازی آپ کتنے برے ہو بھائی، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں تجسس سے، میں نے کیا کیا ہے یار؟ نازی کل نوری باجی بہت رو رہی تھی، جب میں ادھر سے گزری تو بڑی باجی کو کہتے سنا کہ آپ نے نوری باجی کو گالی دی۔ میں اپنا سر پکڑتے ہوئے، میں نے ان کو جان بوجھ کر گالی نہیں دی، وہ تو بس غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا تھا بس۔ نازی یہ غلط ہے بھیا، کوئی اپنی بہنوں کو بھی گالی دیتا ہے کیا؟ اور اپنا منہ دوسری طرف گھما لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب یہ غصہ ہو رہی ہے اور میں اسے غصے میں یا ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے کان کا پکڑ کر اس کے سامنے جا کر کہنے لگا، میں اچھا میری ماں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور آگے سے ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ نازی میری طرف دیکھ کر، ہاں اب آگے سے ایسی بات مت کرنا، نہیں تو میں بات نہیں کروں گی۔ میں جم کر کے کمرے میں آیا تھا کیونکہ روزانہ جم کرنے کی وجہ سے میرا وجود گھٹیلا ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنی لک میں زیادہ ہینسم لگتا تھا، تو جم کرنے کی وجہ سے میرے وجود میں پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ نازی سے بات ہو جانے کے بعد میں اپنا کچھ کام کرنے لگا، نازی سے بات بھی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی گھور رہی تھی، تو میں نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنا ٹی شرٹ پہنا اور اس سے پوچھا، میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تو نازی کچھ بھی تو نہیں بھیا، نظریں چراتے ہوئے، میں دیکھ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو مجھے کیسے گھور رہی تھی، اب بول۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ نازی شرماتے ہوئے، آپ کا وجود کتنا مضبوط ہے بھیا۔ میں چل اب زیادہ باتیں نہ بنا اور جا یہاں سے۔ اس کے آگے نازی کچھ نہیں بولی اور اٹھ کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے بھی اس کی باتوں پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور فریش ہونے اوپر چھت والے باتھ روم میں چلا گیا۔ وہاں سے نہا دھو کر نیچے آیا، اپنے کمرے بیٹھا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہاں پر دونوں بڑی بہنیں آ گئی اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اپنی نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ دونوں مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں نے اپنا سر واپس نیچے کر لیا۔ کچھ دیر بعد نازی اور امی ناشتہ لے کر آئی اور سب بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں باہر گھومنے کے لیے چلا گیا اور اپنی انہی دوستوں سے ملا، دوستوں سے ملنے کے بعد شراب اور سگریٹ کا دور شروع ہوا۔ میں تو زیادہ نہیں پیتا تھا لیکن وہ دونوں پیتے تھے، ٹل ہو گئے اور وہی باتیں کرنے لگی۔ پہلا دوست، یار آج کسی لڑکی سے ملنے کا بڑا من کر رہا ہے۔ دوسرا دوست، تو اس میں بتا کس کو بتا رہا ہے؟ جا مل لے کسی سے بھی۔ پہلا دوست، لیکن ملوں کس سے؟ میرے پاس تو کوئی لڑکی ہی نہیں۔ دوسرا دوست، ابے تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ میری تو خود کی زندگی جھنڈ ہو گئی ہے اور کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ پہلا دوست، ہاں صحیح کہہ رہا ہے، اپنی تو زندگی ہی جھنڈ ہے، اب کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جلدی سے ہی کوئی لڑکی جا جگاڑ لگا، نہیں تو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے میرے ہاتھوں۔ میں اب تم دونوں چپ ہو جاؤ، جب دیکھو تب یہی باتیں کرتے رہتے ہو اور مجھے بھی اپنے جیسا بنا رہے ہو۔ پہلا دوست، ابے تیرے کو کیا فکر پڑتا ہے؟ تیرے پاس نوشی ہے نا، تو جب چاہے اس سے مل سکتا ہے، لیکن ہمارے بارے میں سوچ، ہماری کوئی گرل فرینڈ ہی نہیں اور کسی کوٹھے پر بھی نہیں جا سکتے۔ دوسرا دوست، ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو گھر میں ہی اپنے خواہشات پورے کر لیتے ہیں، ان کو کہیں باہر بھی منہ نہیں مارنا پڑتا، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی بھی جھنجھٹ ختم۔ پہلا دوست، تو صحیح کہہ رہا ہے یار، ان کی تو ہمیشہ موج ہی ہوتی ہے۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر پھر سے گھریلو معاملات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب تو نوشی بھی چلی گئی تھی تو کچھ دن میں مجھے بھی ضرورت محسوس ہونی ہی تھی، لیکن ابھی کے لیے میں ان سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور آج جو دوستوں کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ تبھی دوستوں مزید دیکھیں قسط نمبر 7 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔